وقت کے فقیہ کا نام تھا شاہ حسین. دشمن کی سازش ہے کہ عثمان مروندی نام تھا، شاہ حسین نام تھا. ابراہیم کبیر الدین ابراہیم مجاب کا بیٹا. جو جوان بیٹھو ابراہیم مجاب آج بھی حسین کے پہلو میں سویا ہوا ہے. ابراہیم مجاب اسے کہتے ہیں، مجاب کہتے ہیں جواب ملنے والے. یہ قبر حسین پہ جاتا تھا، حسین کی ذری پہ جا کے تھا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، رسول کا بیٹا تجھ پہ سلام ہو. قبر سے حسین بول کے جواب دیتے تھے علیک السلام یا ابراہیم. صرف ابراہیم نہیں سنتا تھا، جتنے لوگ حرم میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے سارے جواب سنتے تھے. عرب والوں نے اس کا نام رکھ دیا ابراہیم مجاب. یہ وہ ابراہیم ہے جسے حسین جواب دیتا ہے. ایک دن سرکاری حضرت ابراہیم مجاب قبر حسین پہ بیٹھے ہوئے تھے. حسین کی قبر پہ جا کے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد بادشاہ حسین کو سجدہ کیا. امام حسین کی آواز آئی، جا ابراہیم واپس چلا جا، میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا، میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا، میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا جو جعفر طیار کے پروں کا صدقہ پر پائے گا اور جنت میں پرواز کرے گا، زمانہ اسے شہباز کہے گا. اتنا کہنا تھا، میں تجھے وہ بیٹا عطا کروں گا، میں وہ بیٹا عطا کروں گا. مولوی جہاں لے کے میں سر پہ قرآن رکھ کے اسے پوچھتا ہوں. حسین نے کہا میں تجھے بیٹا عطا کروں گا. عطائیں پیدا نہیں ہوتی، عطائیں نازل ہوتی ہے. اب مجھے بول کے بتا، جن کے گھر کا کتا نازل ہوتا ہو وہ 14 پیدا نہیں ہوتا. سلطان دولت پور کا نواسا، نام شاہ حسین، مروند سے رہنے والا دولت پور پہنچا. دولت پور پہنچا، شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں پہنچا. اب ساتھ میرا دینے آنا جتنے کلندری دیوانے بیٹھے ہو. شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں بیٹھا. 7 وقت کے 2 فقیر تھے، جلال الدین حیدر سرخ پوش، نقوی بخاریوں کی جد سعد بابا فرید. شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں پہنچا تو وہاں تیل کا کڑا گرم تھا. 12 سال سے تیل تپ رہا تھا. منت والے آتے تھے، اپنی منت مانتے لکڑیاں جلا کے چلے جاتے تھے. تیل کا کڑا گرم تھا. کلندر آیا، کلندر نے اپنے دونوں ٹانگیں آگ کے نیچے کی. شاہ جمال مجرد نے کہا ٹانگیں باہر نکال، میں تیرے ہی انتظار میں بیٹھا تھا. کلندر نے کہا ہے مجھے مرشد نے تیری بارگاہ میں بھیجا ہے. اتنا کہنا تھا، اس نے کہا فقیری لینے کے لیے آیا، تجھے تیل کے کڑاہوں میں جانا پڑے گا. اب شریعت کے پابند بندوں سے میں معافی چاہتا ہوں، میں تھوڑی عشق کی بات کرنے لگا ہوں. جہاں شریعت رک جاتی ہے وہاں عشق کی پرواز شروع ہو جاتی ہے. آؤ میں تمہیں عشق کی ایک پرواز کرواؤں. کہنے لگا یہاں تیل کے کڑاہ میں چھلانگ لگا، پھر میں دیکھتا ہوں تجھے فقیری دینی ہے یا نہیں دینی. اتنا کہنا تھا، یا نقوی بخاریوں کی جد شاہ جلال الدین حیدر سرخ پوش نے قدم آگے بڑھایا. شہباز کلندر نے بابا عادل شاہ جی جا کے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کیا. پیچھے کا کہ تو نہ جا، تیری پشت میں 1.25 لاکھ فقیر ہے. تو نقوی بخاری کی جد ہے، میں آگے بڑھتا ہوں. کلندر کہتے اسے ہیں جس نے شادی نہ کی ہو. شہباز کلندر آگے بڑھے اور تیل کے کڑاہوں میں چھلانگ لگا دی. تیل کے کڑاہوں میں چھلانگ لگا دی. اب کتابوں کی روایت ہے، کوئی کہتی 2.5 مہینے، کوئی کہتی 1.5 سال. جس نے زیادہ لکھا اس نے کہا 13 سال. تیل کے کڑاہوں میں گرم رہے اور وہیں پہ مگر رہے. آخر شاہ جمال مجرد نے کہا نکلا، اب تو لال ہو گیا ہے. سار اٹھائے وہ بندہ جس نے فقیر کے سامنے گھٹنے ٹیکے. بابا عادل شاہ جی سردار آغا علی جان وقت کا بہت بڑا فقیر تھا. آپ نے اس کی دہلیز سے عزاداری سیکھی ہے. آؤ جتنے فقیر سے عزاداری سیکھتے رہے ہو، جنہوں نے وقت کے فقیر کے ہاتھوں سے عباس کا علم تھاما ہے، نکل باہر تو لال ہو گیا. کلندر کا باہر آنا تھا. یا خانگاہ میں درخت کے پتوں سے آواز آئی، ہاذا کلندر، ہاذا کلندر، ہاذا کلندر، ہاذا کلندر. ساری کائنات کے فقیر اکٹھے کیے غدیر کی یاد میں. اب میرا دل کہہ رہا ہے کہ جو یہاں ہو اور یہاں سے جانا چاہتے ہو تم جاؤ گے ضرور. آؤ اپنے عقیدے کے گھوڑے کو تیز کرنا اور معرفت کی زین ڈالو. آؤ مودت کی وادی میں کہیں جا کے گم ہو جائیں. کائنات کے فقیر اکٹھے کیے گئے. کلندر کے سر پہ فقیری کا تاج پہنانے کا وقت آ گیا.
कलंदर के सर पे फकीरी का ताज रखा, कलंदर के सर पे तारीख कायनात के 1.25 लाख फकीर इकट्ठे थे, कलंदर के सर पे फकीरी आई, कलंदर के सर पे कलंदरी का ताज आया। कलंदर ने अपने बाजुओं को देखा, देखने के बाद तोला, तोलने के बाद कहा हुसैन ने तो कहा था कि पर दूंगा, हुसैन ने तो कहा था पर दूंगा। इतना कहने के बाद कलंदर ने परवाज की, पहली परवाज की। कलंदर ने पहली जस लगाई, 1.25 लाख फकीरों ने उड़ता हुआ शहबाज देखा, आवाज दे के क्या लगा, जा कहा रहा, बता तो सही तू है कौन? फरमाया हैदरियम। अब उस बंदे की मजबूरी है, वो बंदा फंस गया जो आज आ गया। अब यहां जो छोड़ू शायद कल हम आधे रह जाएं। जो आए हो तुम तो लेके जाओ, मैं तो वक्त के इमाम के सामने शर्मिंदा ना हूं। कलंदर ने परवाज की, पहली परवाज की, पहली जस्त लगाई। 1.25 लाख फकीर की आवाज, कौन है? फरमाया हैदरियम, कलंदरम, मस्तम। अगली परवाज की उन्होंने कहा अपना तारफ करवा, बंदाए मुर्तजा अली हसन। 1.25 लाख फकीरों ने हाथ बांध के कहा हमें यहां छोड़ के, हमें यहां छोड़ के खुद कहां जा रहा है, हमें यहां छोड़ के खुद कहां जा रहा है। कलंदर ने अगली परवाज देगा, हादिए सालिकान इरफानम, न छेड़ मलंगाने हैदर इनके हाथ, मैं इरफान की गली के रहने वालों का हादी हूं। उन्होंने कहा रुतबा क्या मिला? कलंदर ने अगली जस्त लगाई, परवाज बुलंद करके कहा कलंदर ये बस्तम व कमार बंदम, कलंदरी मैंने अपनी कमर के साथ बांधी हुई है। अगली परवाज हुई, उन्होंने कहा अपना मजहब बता के जा, तेरा मजहब क्या है? कलंदर ने अगली परवाज देखा, चहारदा तन शफी इसे आना, 14 के अलावा गुनाहगारों की शफाअत करने वाला कोई नहीं। चहारदा तन शफी इस्यानम, 14 के अलावा गुनाहगारों की शफाअत करने वाला कोई नहीं। फकीरों की आवाज है, ये अकीदा किसने दिया? कलंदर ने कहा मोहरे शाह दीन ईमानम। कलंदर ने कहा ये अकीदा मेरी जाती इजाद नहीं, मेरे बादशाह ने मोहर लगाई, दीन भी यही है, ईमान भी यही है। मेरा तन मन धन, मेरा ज़ौक़ सुख़न, मेरी जान जान। उन्होंने कहा तू इबादत किसकी करता है? कलंदर ने अगली परवाज दे के कहा रोज़ो शब मन हमी ख्वानम, रोज़ो शब मन हमी ख्वानम, रोज़ो शब मन हमी ख्वानम, मैं दिन और रात एक ही बात करता हूँ। उनका कौन सी? उसने कहा बगैर चहारदा नामी दानम, मैं 14 के अलावा किसी को जानता ही नहीं। दिल इश्क में हो सरशाद, तुम मुझे कहते हो, तुम मुझे कहते हो, तुम मानता किसे है? मैं 14 के अलावा किसी को जानता ही नहीं। मैं बोल ना सकूं, वो सुन ना सके। आइंदा के बाद मौला फिर अगर उसका कान, उसकी बसारत अगर कुछ भी फज़ाइल अली का देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, फिर वो कुछ सुने ही ना। इतना कहना था या 1.25 लाख फकीरों की आवाज आई, कलंदर हमें इतना तो बता, इतना तो बता, तेरा अकीदा क्या है, तेरा अकीदा क्या है? कलंदर ने अगली परवाज दे के कहा मम बगैर अली ना दानिस्तम, मैं अली के बगैर किसी को नहीं जानता। अली अल्लाह अजल अवल गुफ्तम, मैं पहले दिन से एक ही बात जानता हूं, या अल्लाह है या अली। मंजर पस मंजर या मौला, मेरा ख्वाबो ख्यालो विर्द वजीफा, सोच का महवर या मौला, है विर्द ज़बां मौला मौला, मेरी रूह का लंगर या मौला। जी आपसे कहा
بس بس یہیں پہ گفتگو تمام کرتے کلندر نے پروازیں شروع کی. کلندر نے کہا حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم چہار داتن شفیع اسیانم مہرش ہست دین ایمانم بغیر چہار دا ہس نامیدانم روز اللہ اللہ از اول گفتم. یہ کہہ کے کلندر پروازیں بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا. کلندر اتنا اوپر چلا گیا کہ عرش کی چوکھٹ پہ جا کے کلندر کا ماتھا لگا. فرشتوں نے آتا ہوا کلندر دیکھا, آتا ہوا شہباز دیکھا. ان کا فرشتے ہم ہیں پر تیرے پاس ہے, ملائکہ ہم ہیں پرواز تیرے پاس ہے. تو فرش سے عرش پہ کیا لینے آ رہا ہے بتا. رک 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 یہیں پہ روک کے بتا تو کون ہے. کلندر کا پیشوائے تمام رندانم. انہوں نے کہا زمین پہ دیکھ. کلندر کو نجف میں علی کی قبر نظر آئی. کلندر کا جسم کانپا, اپنے پروں کو سمیٹا, زمین پہ غوطہ لگایا. علی کی دہلیز پہ منہ کے بل گر کے کر ساگ کوئے شیر یزا. چلتے رہے سلمان ابو ذر بسم اللہ سر. عرش کی چوکھٹ سے فرشتوں نے کہا تو وہاں آ رہا ہے, ہم وہاں جا رہے تھے, تو کہاں؟ کلندر نے کہا میں تو پرواز پہ ہوں. انہوں نے کہا زمین پہ دیکھ. زمین پہ چمکتا ہوا در نظر آیا, نجف میں علی کا روضہ نظر آیا. کلندر کا جسم کانپا, پروں کو سمیٹا, زمین پہ غوطہ لگایا, دہلیز پہ گر کے تھا ساگ کوئے. در کا نہیں گلی کا. نوکر نے قریب بیٹھ کے فقیر سے پوچھا تھا مقام جو اتنا مل گیا تھا دروازے پہ کیوں نہیں آیا؟ اس نے گستاخ نہ بن, دروازے پہ نبی بیٹھے تھے.